اور جلدی کا مطلب یہ نہیں جس طرح وہابی لوگ 5 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں، نہ، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو شامل کر دیا اور فرمایا کہ یہ بھی اپنے روزے مؤخر کر سکتی ہیں. یعنی آپ نے 8 اور 20 والا مسئلہ ہی ختم کر. میں تو کہتا ہوں جی 8 اور 20 تشائی کوئی نہیں، نہ پڑھے تو کچھ گناہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس ہیں کالج کے، یونیورسٹیز کے، ان کے پیپر چل رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تراویح کے اندر، اس وقت ان کی زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. روزے کے حوالے سے کیا آسانیاں ہیں؟ کون شخص اسے چھوڑ سکتا ہے؟ بند کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آخری اذان سنوں گا تب بند کروں گا، کھولنا ہے تو پہلی سنوں گا تو کھولوں گا، اس میں کیا ہے؟ اور تراویحاں پھر اس میں ایک مین مسئلہ آ جاتا ہے. دیکھیے 8 سوال اکٹھے ہو گئے نا جی. میں کہہ رہا ہوں آپ سب کا رمضان کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے دیکھیں جی، سب سے بڑی آسانی تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو مشروع فرمایا کہ افطار میں جلدی کی جائے اور سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کی جائے تاکہ جو روزے کا سپین ہے نا وہ کم ہو جائے. لیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا تو سحری جاری ہے، نہ، وہ روزہ نہیں ہونا. اور جلدی کا مطلب یہ نہیں جس طرح وہابی لوگ 5 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں، نہ، اس کا مطلب ہے جب انشور ہو جائے غروب آفتاب اس کے بعد لیٹ نہ کیا جائے. تو ایک تو یہ ہے. پھر صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے سحری کی ترغیب دلائی ہے کہ سحری ضرور کرنی ہے تاکہ روزے میں آسانی ہو. یعنی وہ 8 پیر والا ہاں اس کو کینسل کیا، لیکن وہ آپشن موجود ہے، حرام نہیں ہے. اگر کسی بندے کے حالات و واقعات ایسے نہیں ہے کہ صبح کے وقت اٹھے گا اس کی نیند خراب ہوگی، وہ رات کو کھا لیتا ہے پھر صرف آخری وقت میں اٹھ کے فجر پڑھ لیتا ہے، جس طرح اب یورپ امریکہ میں لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے. باقی آسانی یہ ہے کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہا ہے کہ وہ روزہ موقوف کر سکتے ہیں بعد کے دنوں کے لیے، اور اس میں یہ کوئی شرط نہیں کہ گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ گرمیوں میں رکھ لیں، سردیوں میں رکھ لیں. مسافر اور مریض، حاملہ عورت آتی ہے، مریض ہاں جی، اس میں جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے کہ جو یہ مریض والی کیٹیگری ہے نا، اس میں نبی علیہ السلام نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو شامل کر دیا ہے اور فرمایا کہ یہ بھی اپنے روزے مؤخر کر سکتی ہیں. لیکن اس میں پھر ایک اور پرابلم آ جاتا ہے. مثلا ایک عورت پریگننٹ ہوئی، پھر 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، پھر دوبارہ پریگننٹ ہو گئی، پھر دودھ پلایا، اور یوں 8-9 سال گزر گئے. یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر 8-9 سال کے روزے مؤخر کر کے بعد میں رکھنا، 9 سال بعد ہی پھر اس کو تو باری آئے گی نا. تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ پھر یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا لیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں اس کیس میں. اسی طریقے سے وہ مریض جنہیں اب صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ بھی روزے کا فدیہ دیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. وہ مریض بھی جو پرماننٹلی ڈس آرڈر جن کے اندر آ چکا ہے، جس طرح شوگر کے مریض ہیں، ایک پرماننٹ ڈس آرڈر ہے نا، مریض اس طرح وہ نہیں ہے، ایک ڈس آرڈر ہے، انسولین اور یہ والا معاملہ ان کے اندر آ گیا، تو وہ اپنا روزہ نہ رکھیں اور ایک صدقہ فطر یعنی ایک وقت کا کھانا جو ہے نا وہ دے دیں تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا ان کی طرف سے. اس میں مزید ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یعنی آسانیاں. تراویحاں اس میں باقی، تراویح تو نفلی نماز ہے جی، آپ پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھے تو کچھ گناہ نہیں ہے. یعنی آپ نے 8 اور 20 والا مسئلہ ہی ختم کر. میں تو کہتا ہوں جی 8 اور 20 تشائی کوئی نہیں. اصل چیز تو یہ کہ نفلی عبادت ہے، یہ نفل ہے. اور 8 اور 20 چھوڑ دیں، اصل چیز جو تھا نا تراویح کا مقصد وہ تھا قرآن کے ساتھ قیام کرنا، قرآن کو ریوائز کرنا. وہ تو نہ 8 والے کر رہے ہوتے ہیں نہ 20 والے، الا ماشاء اللہ جن کو توفیق ہے. ترجمہ تو لوگوں کو آتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ موبائل فون ہاتھ میں پکڑیں، ترتیب سے قرآن ترجمے والا کھولیں، اوپر عربی اور ترجمہ، اور پیرلل میں آپ امام کے ساتھ اس کو سنتے جائیں تاکہ آپ قرآن سے گو تھرو. اور یہ سنت ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ زکوان ایک غلام تھا سیدہ عائشہ کا، وہ ہاتھ میں مصحف پکڑ کے حضرت عائشہ کو قیام کرواتا تھا رمضان کا، کیونکہ وہ حافظ نہیں تھا. تو یہ اصل ہے اس چیز کی. اور یہ بخاری میں تو امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہے، اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس کے تحت آپ موبائل فون میں ایئر فلائٹ موڈ میں کرتے ہوئے جو آپ کا قرآن چل رہا ہے وہ آپ دیکھتے جائیں، ساتھ ترجمہ کھولتے جائیں تاکہ آپ گو تھرو ہوں، تاکہ آپ کا انٹرسٹ ہو. ورنہ مجھے پتا ہے ایک بندے کو کیا انٹرسٹ ہے کہ قاری کی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی اور آپ 1.5 گھنٹے کے لیے اس کے پیچھے یوں کھڑے ہوئے. بندے کے پاؤں تو درد کرنے. ہمیں تو مزہ آتا ہے 2 گھنٹے کی بھی تراویحیں ہوں کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ یار کیا بیان ہو رہا ہے، تو آپ کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا. باقی یہ نفلی نماز ہے،
اسٹوڈنٹس ہیں کالج کے یونیورسٹیز کے, ان کے پیپر چل رہے ہیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تراویح کے اندر, اس وقت ان کی زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے بھائی تراویحوں نے, نفلی نمازوں نے آپ کے گھر کے خرچے نہیں پورے کرنے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی تعلیم کی طرف, کاروبار کی طرف توجہ دیں گے تو اس کے بعد یہ نفلی معاملات ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو ایون ان صحابہ کو بھی ڈانٹا ہے جنہوں نے بہت لمبی نمازیں پڑھائی ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ یار مزدور طبقہ ہے, اپنے شوق سے جو سن سکتا ہے اتنا تو سنے, لیکن یہ تو نہیں ان کو لمبی لمبی نمازیں پڑھائی جائیں. اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی, ہر بندے کی یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو قرآن, نفلی عبادات کے شوق بھی انہی کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں روٹی ہوتی ہے, جن کے حالات سٹیبل ہوتے ہیں. علماء کا بھی یہی حال ہے کہ وہ تو ماشاءاللہ اتنی دنیا میں جنتی زندگی گزار رہے ہیں, تو نفلی عبادات کی ترغیب دلاتے ہوئے, اچھا ایک مزدور آدمی ہے جس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے, اس کو آپ کہیں کہ رات کو اٹھ کے آپ نے 8 نوافل جو ہیں وہ تہجد کے پڑھنے ہیں, تو یہ اس کے لیے تو نہیں ہے نا. یہ تو جب آپ کی ساری بیسک نیڈز پوری ہو جائے پھر آپ سوموار کا بھی روزہ رکھیں یا پھر جمعرات کا بھی رکھیں. عام بندے کے لیے بس فرض عبادت ہے, دیٹس وائی.